اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ایران کے اس پارلیمانی اسپیکر ہیں باقر کلبیاف، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ ٹرمپ نتن یاہو کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اسپیکر نے امریکی صدر کو مشورہ بھی دیا کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں، جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس تنازع کا واحد حل ہے کہ ایرانیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے اور یہ خطرناک کھیل فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اچھا اب ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں پائلٹس والی کہانی پلیز، میں وہ پائلٹس والی کہانی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ بتائیں، کل میں دیکھ رہی تھی کہ ایرانی ٹیلی ویژن پہ ڈسکس ہی ہو رہا ہے کہ جی 12 جہاز جو ہیں تباہ کیا۔ اچھا 12 جہاز، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انکاری ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آرمی پرسنل، اپنا ایئر کیپیبلٹیز دکھا کے اپنے پائلٹس کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اور وہ زندہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکی پائلٹس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا کر پائلٹس کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ اب اسرائیلی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایرانی فوج نے F-15 طیارے کو شولڈر فائر میزائل سے نشانہ بنایا تو پائلٹس کو ایجیکٹ کرنا پڑا، ایک پائلٹ کو فوری اور دوسرے کی تلاش میں وقت لگا۔ اچھا اب ایٹ لیسٹ یہ تو وہ مان رہے کہ ہمارا ایک F-15 شولڈر فائر سے وہ شاٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اب یہ سمجھ آ رہا ہے، ایران یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ایرانی فورسز کے ہاتھ لگ گیا۔ ابتدائی طور پر شبہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جعلی سگنلز کے ذریعے امریکی ریسکیو ٹیموں کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی اور ہزاروں ایرانی فوجی مقامی افراد پائلٹ کی تلاش میں تھے۔ اب دیکھتے ہیں جناب، یہ جو دعویٰ ہے ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا امریکہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے، اور جو ان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں امریکی مشن کو ناکام قرار دیتے ہیں۔ لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ہوئیں جو کہ ناکام ہوئی۔ ایک پکچر بھی ہمارے پاس ہے جو کہ ایرانی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہے، جس میں وہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ کہ پائلٹ کا وہ جو ڈیبری ہے وہ اور جو اسکل ہے جو بیسیکلی، اور یہ دیکھیں پائلٹ کا اسکل اور ساتھ جو ایئر کرافٹ کا ڈیبری ہے وہ نشاندہی کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی پائلٹ تو گیا، آپ نے کس کو ریٹریو کیا آ کے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹریو کر لیا، ایکسٹریکٹ کر لیا ہے۔ تو یہ جناب چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے اس حوالے سے منصور جعفر صاحب۔ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ذرا یہ پائلٹ والی کہانی سے ہم آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ایک A-10 وارٹ ڈاگ، اس کے بعد ایک F-15E، اس کے بعد پھر ایک US ہیلی کاپٹر جو کہ اسسٹ کر رہا تھا اس آپریشن کو، ایرانی C-130B جناب۔ تو اب یہ 3 شاٹ ڈاؤن ہو گئے اور یہ نہ صرف ایران کا دعویٰ ہے بلکہ یہ تو اب عالمی جریدے بھی اس بارے میں لکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات۔ سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ کہیں پہ رک رہی ہے؟ کنفرمیشن کیا ہو رہی ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب یہ باقی شاٹ ڈاؤن ہوئے ہیں طیارے؟ اچھا منصور صاحب ہمارے ساتھ سے رابطہ کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دن کی تعداد ہے جہاز گرنے کی، جو اب تک جو جنگ پوری شروع ہوئی اس میں اب تک ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے 12 ان کے۔ منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ منصور صاحب۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا ایران کی طرف سے دعویٰ ایک تو پائلٹ کے حوالے سے بھی، دوسرا جہازوں کے گرنے کے حوالے سے بھی، یہ جو 24 گھنٹے میں جو کارروائی ہوئی ہے، کچھ آپ اس حوالے سے کنفرم رپورٹ بتا سکتے ہیں کہ میڈیا، کون سے میڈیا کیا بتا رہا ہے، کس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ امریکنز کچھ کہہ رہے ہیں، ایرانی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی یقیناً جنگ کے دنوں میں متضاد کلیم اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جو جہاز گرائے جانے کا واقعہ ہے وہ یقیناً ایک اس پر درستگی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ویسے تو ایران کے پاس اس نوعیت کا کوئی میزائل شکن سسٹم اس وقت نہیں ہے کہ جس سے جہاز وغیرہ گرائے جا سکے، لیکن کیونکہ یہ جتنے بھی ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں یہ بڑے ہی لو آلٹیٹیوڈ پہ کیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے غالب امکان یہی ہے کہ ایران کی جو دیگر جو کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کیا اس کے نتیجے میں یہ جو 3 جہاز آپ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ گرے ہیں، اور اس کے ڈیبریز وغیرہ کی تصویریں بھی اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہیں۔ جہاں تک ان کے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا سوال ہے تو وہ بھی ایک انکنفرمڈ ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہیں شدید زخمی قرار دے کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہاں سے نکال لیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو کم از کم انہیں کسی ایسے ہاسپٹل میں لے جاتا ہوا دکھایا جانا چاہیے، وہاں ان کو زیر علاج دکھانا چاہیے اگر وہ زخمی بھی ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت تک جو اطلاعات متضاد آ رہی ہیں اس سے غالب امکان یہی لگ رہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ویسے بھی تقریباً 2 راتیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک ایسے اجاڑ بیابان جگہ میں گزاری ہیں کہ جہاں زندگی کا برقرار رہنا جو ہے مشکل ہے، خاص طور پہ اتنی بلندی سے جب آپ گرتے ہیں تو ایسی صورت میں ابھی کوئی مصدقہ طور پر ان کی زندگی یا موت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن جو کرائن بتا رہے ہیں جس طریقے حادثہ ہوا ہے اور سارے معاملات اس کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس بات کا اعتراف کہ وہ شدید زخمی ہیں،
تو اب ان کی جو ہیلتھ اپڈیٹ ہے یقیناً اگر وہ نہیں آتی تو یہی بات درست تسلیم کی جائے گی جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ فوٹیجز دیکھی جا رہی ہیں. گاٹ اٹ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا منصور صاحب, یہ ذرا ہم ذرا کچھ یہ وار ڈائنامک سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ وار جا کس طرف رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, ایک طرف بات ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پیغامات آ رہے ہیں ایران کی جانب سے, جس کی تو ایران کلیئرلی تردید بھی کرتا ہے, لیکن بات ایک طرف مذاکرات کی چل رہی ہے, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اب تیسری ڈیڈ لائن بھی دے چکے ہیں. منگل کو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھلا تو پھر ایران کے پل اور جو انرجی تنصیبات ہیں وہ تباہ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف کچھ ہی دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ مجھے اسٹریٹ آف ہارمز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن ممالک کا یہاں سے اشیاء آتی ہیں یا جو تیل آتا ہے, سپلائی آتی ہے, ان کے جہاز آتے ہیں, وہ دیکھیں, وہ جانیں اور اسٹریٹ آف ہارمز جانیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ کل کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کھولے ورنہ ہیل انلیش کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ چاہ کیا رہے ہیں اور کون موٹیویٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وار ٹائم ڈیسیژنز کو؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک سیلف پروپیلڈ گن ہے, وہ خود ہی کارروائی کرتے ہیں اور خود ہی اپنا گولا لوڈ کرتے ہیں اور خود ہی اس کو داغ دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کسی سسٹم کی, کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ جس ملک کے صدر ہیں وہاں پہ ایک پورا اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے, وہاں پہ کانگریس ہے, وہاں پہ ان کا پینٹاگون ہے, وہاں پہ ان کی CIA ہے, وہاں پہ ان کی FBI ہے, لیکن وہ تمام کے تمام ان اداروں کو جو ہے وہ تج کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اپنی ذاتی ویبس پہ, اپنی ذاتی خواہش پر کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو آپ کو ڈیڈ لائن میں ایک ایکسٹینشن دکھائی دے رہی ہے, اس کی بنیاد یہی ہے کہ بیک اینڈ پہ بہت ایکسٹینسو ڈپلومیسی جاری تھی, کیونکہ عام طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس کے ذریعے اور ٹویٹس کے ذریعے ایک فوگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو بیک اینڈ پہ ہونے والی سفارتکاری ہے اس کی بھنک میڈیا کو نہ پڑ جائے اور کسی طریقے سے حقیقت حال معلوم نہ ہو جائے, اور وہ ایک دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اس نوعیت کی دھمکیاں, اس نوعیت کی جو سخت بات جو ہے, ایون جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ انہوں نے جو اب کل ٹویٹ کی ہے وہ کم از کم انتہائی غیر شائستہ ٹویٹ ہے وہ. جی, تو اس حوالے سے اس نوعیت کا جو وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. تو اصل میں اب آپ کو یقیناً جو اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عمان اور ایران کے درمیان براہ راست اس وقت مذاکرات جاری ہیں آپ نے ہرمز کے حوالے سے, اس کے میکانزم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, اور اس میں بہت اچھی پیش رفت عمان کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ایران بھی اس پر بہت زیادہ تیار اور آمادہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک اور ساتھ ہی پیرلل ایکٹیویٹی ابھی میڈیا میں جو اس وقت رپورٹ کی جا رہی ہے ذرائع کے حوالے سے, اس میں ہے کہ 45 دن کا ایک سیز فائر جو ہے, عبوری ٹروس جو ہے, عبوری فائر بندی جو ہے, اس کے حوالے سے اس وقت کچھ تجاویز پہ بات ہو رہی ہے. تاکہ کیونکہ دیکھیں کہ آپ نے اگر فائنل نیگوسیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ زمین پر حملے بند نہیں کریں گے, دو طرفہ حملے بند نہیں ہوں گے, اس وقت تک کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طریقے سے دھمکی دے کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ایران ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے, اور ایران کی اب تک کے ریزسٹنس اور ریزیلینس یہی بات شو کرتی ہے کہ ان سے اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے یا ان سے آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو وہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوگا, اور ایک دو طرفہ احترام کے طور پر. 45 روزہ آپ نے کہا جنگ بندی پر بات ہو رہی ہے, ثالثی جو کرا رہے ہیں ملک وہ, لیکن بڑی ہیوی آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس حوالے سے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ کیسے کریں آپ؟ ان کی ٹویٹس تو دیکھ, یا تو کوئی ان سے ان کا کوئی موبائل لے لے, کیا یا تو انہیں ٹروتھ سوشل سے کوئی ڈی ایکٹیویٹ کر دے, اور ٹویٹر سے تو وہ آلریڈی ڈی ایکٹیویٹ خود ہوئے, کچھ تو کوئی کرے, کوئی تو مجھے سسٹم سمجھ نہیں آ رہا. امریکی صدر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, گالیاں بھی نکال سکتا ہے, مغلظات بھی بک سکتا ہے, کیا امریکی آئین یا جو اس حوالے سے لاز ہیں وہ ان کو روک نہیں سکتے؟ اس حوالے سے کیسے بھروسہ کریں ان کی زبان پہ ہم؟ جی یقیناً ان کے خلاف بڑے ہی تعدیبی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں جو ان کی امپیچمنٹ تک منتج ہو سکتی ہیں. یقیناً وہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ ان کے جو ہے نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, بنیادی طور پہ اس وقت جو دباؤ انہیں مختلف کوارٹر سے آ رہا ہے وہ اندرون ملک سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا سے بھی ہے, بالخصوص ان کے خطے کے وہ اتحادی جن کو وہ دھوکہ دے کے, ان کی سیکورٹی کو تاراج کر کے, ان کے پیٹرول ڈالر لوٹ کے اب ان سے دوبارہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کا تاوان بھی ہمیں دیں جو ہم نے لڑی ہے ایران کو تباہ کرنے کے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ کم کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی کی ہے. تو یہ وہ دباؤ ہے, وہ دباؤ یقیناً اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اپنا ہر کھایا پیا جو ہے وہ ٹویٹ کی شکل میں جو ہے وہ اگل دیتے ہیں, جبکہ جو حقیقی معنوں میں جو سفارتکاری اور اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہے سعودی عرب دیگر ممالک جو خطے کے ہیں وہ یقیناً اس وقت انتہائی سخت ناراض بھی ہیں اور ایک پورا دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ اس وقت
उन्हें उस नौयत की हमाकतें करने से रोका जाए, क्योंकि इस वक्त देखिए ईरान ने जो रद्द-ए-अमल का ऐलान कर रखा है उनके पुल उड़ाने के जवाब में, बिजली घर उड़ाने के जवाब में, वो इससे ज्यादा शदीद है। उन्होंने कहा कि हम पूरे गल्फ के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं तकरीबन 810 के करीब हैं, वो हम उड़ा देंगे। ये पूरा रीजन जो है 3 दिन से ज्यादा पानी रिजर्व करने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे जो हाहाकारी मचेगी वो शायद फिर दुनिया जो है ये आबनाए हुर्मुज को भूल जाएगी, और फिर शायद वहाँ पे आपको कोई जो मुख्तलिफ जो वाटर सप्लाई सर्विसेज है वो मुहैया करनी पड़ेगी, ताकि उस सहरा के अंदर जो बने हुए बड़े स्काई स्कैपर हैं और शीशे के घर बने हुए उनमें जिंदगी। मंसूर जाफर साहब, एक छोटी सी बात बताइएगा कि ईरान ने जो शराइत सामने रखी थी उसमें एक शर्त ये भी थी कि कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी यूएस को जितना भी वॉर में डैमेज हुआ है। अब एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल ने ये चीज़ कंफर्म की है संडे को कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक फुली कॉम्पनसेशन नहीं हो जाती फॉर द वॉर डैमेजेस। अब ये जो कॉम्पनसेशन है क्या ये ईरान थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी करेगा या फिर ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिका पे करेगा? देखिए जी, ये जैसे मुज़ाकरात से पहले अपनी आप बहुत ज़्यादा डिमांड्स को हाई करते हैं, बेसिकली अपने आप को मुज़ाकरात में एक हैवीवेट पोजीशन में लाने के लिए ये उसी नौयत के ऐलानात हैं। अभी आपने हुर्मुज़ के हवाले से यानी कोई इस तरीके से तयक्कुन से बात नहीं की जा सकती कि उसका फ्यूचर मैकेनिज्म या कंट्रोल क्या होगा। यकीनन ये एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर ईरान को उसकी खास तौर पे जो आलमी पाबंदियों के नतीजे में पहुंचने वाले नुकसान को कंपनसेट करना है तो दिस इज वन ऑफ द वे। इसमें किसी की जेब से पैसा नहीं जाना, खासतौर पे उसी तरीके से जैसे आपने पनामा कनाल के लेते हैं, टोल लेते हैं, आप बॉस्फोरस का लेते हैं, आप इसी तरीके से नहर सुएज का लेते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल बन सकती है। और इसके लिए क्योंकि आने वाले दिनों में ये इलाका अगर ये खुल पे जाएगा तो ये उतना ज्यादा सिक्योर नहीं रहेगा, ये हर वक्त ईरान के थ्रेट में रहेगा। और खासतौर पे इस वक्त क्योंकि ये दो मुल्कों के इंटरनेशनल वाटरवे है, ये किसी एक मुल्क का हिस्सा नहीं है, ये ओमान और ईरान ये दोनों के टेरिटोरियल वाटर है। ये बैनुल-अक़वामी पानी नहीं है कि जिसमें हर बंदा जो है आजादाना नक़ल कर सकता है। ये ईरान और ओमान की बाहमी रजामंदी से ही यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी और गुजरती थी। अब क्योंकि जंग के दिन है, इसमें ईरान का पल्ला भारी है। ईरान के पास जो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन है वो उसकी बड़ी ही फेवर में है, जिसको वो इस वक्त फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है, और जिसकी वजह से अमेरिका हम देख रहे हैं इसी वजह से जो है ज़ाहिर है इस पूरी जंग में ईरान को अपर हैंड भी हासिल है। थैंक यू मच मंसूर जाफर साहब हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। और देखें जी, दावे तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी करें, मगर आज मैं ये देखना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप जी क्या ऐलान करते हैं। बड़ा इस प्रेस ब्रीफिंग का शोर मचाया जा रहा है। उससे पहले उन्होंने कभी कह दिया जी हम जो है ऐसी तबाही करेंगे ईरान में, फिर डेडलाइन भी दे दी है, बहुत कुछ हो रहा है।